مناہل جو ولید سے محبت کرنے لگی ہے اور چاہتی تھی کہ اس کی شادی بھی ولید کے ساتھ ہو جائے، لیکن ولید کی شادی جو صبا سے ہونے والی ہے یہ بات جان کر مناہل پوری طرح سے غمزدہ ہو کر بھی ولید کو اس کی شادی کی مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو زمانے بھر کی خوشیاں نصیب ہوں۔ ولید جو کہ مناہل کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے زمانے بھر کی خوشیاں نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میری خوشی کس میں ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں مان لیتا ہوں۔ ویسے بھی اب تک میں تمہاری باتیں ہی تو مانتا ہوا آیا ہوں۔ لیکن مجھے تم ایک بات بتاؤ، کیا تم خوش ہو؟ مناہل جو کہ سمجھ نہیں پاتی اور پوچھتی ہے ولید سے کہ وہ آخرکار کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو وہیں پر ولید پوچھتا ہے کہ میری شادی صبا سے ہونے جا رہی ہے، اس متعلق میں پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا تم میری اور صبا کی شادی سے خوش ہو؟ مناہل ولید کی یہ بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ حنان اور عارفہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے جاتی ہے، جا کر کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ آپ لوگ مجھ سے اب تک اس قدر جھوٹ بولتے آئے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی، اور ویسے بھی جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانا مجھے خوب آتا ہے۔ عارفہ جو کہ زارا سے کہتی ہے کہ ارے بھائی، ہم نے تم سے ایسا کیا جھوٹ بول لیا جس کی بنا پر تم ہم پر اس طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کر رہی ہو؟ زارا بھڑکتی ہے اور کہتی ہے عارفہ سے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو آپ لوگوں کا یہ تھا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے گھر پر ڈکیتی ہوئی ہے اور اس ڈکیتی میں ڈاکو میرا سارا سونا لے گئے تھے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عارفہ جو کہ زارا کی یہ بات سننے کے بعد پہلے تو ڈر جاتی ہے، لیکن بعد میں کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ارے ہم بھلا تم سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اور ویسے بھی تمہارا شوہر اس ڈکیتی کے دوران زخمی بھی تو ہو گیا تھا، اب تمہارا کہنا کیا ہے کہ اسے میں نے زخمی کیا تھا؟ اس بات پر زارا بھڑکتی ہے اور کہتی ہے عارفہ سے کہ ہاں، آپ لوگ جھوٹے ہیں اور لالچی ہیں، اور آپ تو پیسے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو زخمی بھی کر سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد جب سارا وہاں سے چلی جاتی ہے تو عارفہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے یہ سوچ کر کہ وہ دکان کرایہ دار کس طرح سے بیچ کر جا سکتا ہے۔ حنان کو کہتی ہے کہ اس کے اوریجنل ڈاکومنٹ ڈھونڈے، لیکن اتنا تلاش کرنے کے باوجود جب حنان کو اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ملتے تو حنان آ کر عارفہ سے کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن مجھے اوریجنل فائل کہیں پر بھی نہیں مل رہی۔ عارفہ پریشان ہو کر حنان سے کہتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ملے تو وہ دکان ہمارے ہاتھوں سے گئی۔ وہیں پر دوسری طرف زین جو کہ یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا کہ مناہل پہلے تو تمام گھر والوں کے کام کرتی تھی اور اب حنان کی ذمہ داری بھی اس پر آن پڑی ہے، اس بات پر زین بھڑکتا ہے اور کہتا ہے ماجدہ سے کہ بس بہت ہو گیا، ارے وہ تو پہلے سے ہی تمام تر گھر والوں کے کام کر رہی تھی، اب آپ نے حنان کا بوجھ بھی اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس بات پر ماجدہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے زین سے کہ یہ جو تمہارا رجحان مناہل کی طرف ہوتا جا رہا ہے نا، اور تم مجھے بھی نظر انداز کر رہے ہو، مجھے خوب نظر آ رہا ہے۔ کہتی ہے ماجدہ زین سے کہ مناہل کی طرفداری کرنے کی بجائے اور اپنی بہن کو برا بنانے کی بجائے یہ سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تم نے تو بس مناہل کی طرفداری کرنا شروع کر دی ہے، تمہارا رجحان کہیں دوبارہ اس کی طرف تو نہیں ہو رہا، کہیں تم دوبارہ اس کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ زین جو کہ ماجدہ کی یہ بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف نرگس کے کہنے کے مطابق مناہل جو کہ ولید کے ساتھ اس کی شادی کی تیاریاں کروا رہی ہے وہ بھی اپنا دل مار کر، اور زین کو اس کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے، جب زین کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں خوشیاں چاہتا ہوں تو مناہل زین سے کہتی ہے کہ تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اب اچھا برا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تو کیا زین سمجھا پائے گا اپنے دل کو کہ مناہل اب اس کی نہیں رہی؟ آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔